ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، ایک سچے پکے مسلمان کے لیے وحی الہی سے بڑھ کر کوئی سورس آف نالج نہیں، سورس آف انفارمیشن نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر مسلمان ہے، اس کو علم کا صرف ایک واحد ذریعہ جو معتبر ہے اس کے نزدیک، وہ صرف اللہ کی وحی ہے بس۔ باقی کائنات کے اندر جتنے بھی علم کے سورس ہیں، وہ اس میں تخمین ہے، ظن ہے، اندازہ ہے، اور اس کی بنا پر وہ کام ہوتے ہیں، اور کبھی وہ صحیح ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ غلط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی وحی کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے وحی کو پہنچانے کا جو انتظام انسانوں میں سے کیا، وہ اپنے کچھ نمائندے ہیں انسانوں میں سے جو پاک، صاف، سچے اور کھرے ہوتے ہیں، ان کو وہ چن لیتا ہے، اور اس کو اصطفیٰ کا لفظ اللہ نے کیا ہے کہ انہیں چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اور ان میں انبیاء اور رسل شامل ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سورس آف جو نالج اور سورس آف جو انفارمیشن ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ وحی الہی سے بڑھ کر ہوئی۔ ہم تک جس نے وحی پہنچائی وہ زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ واحد زبان ہے جو حق ترجمان ہے، اور اس زبان پر ہمہ وقت اللہ رب العزت کے فرشتے دائیں بائیں اوپر نیچے، جب وحی الہی پہنچتی تھی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم جب وحی اتارتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو، یا ہمیں مستقبل کی خبر دینی ہو، یا حال کی ہی گفتگو کرنی ہو، یا ماضی کی گفتگو کرنی ہو، تو ہم اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے فرشتوں کی فوج لگا دیتے ہیں کہ کوئی شیطان اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ کر سکے، اور جب تک وہ وحی لوگوں کے درمیان پھیل نہ جائے، اتنی دیر تک وہ فرشتے اللہ کے پیارے پیغمبر کے آگے پیچھے سے ہٹتے نہیں ہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس قدر اہتمام وحی ہے۔ یہ وحی زبان حق ترجمان ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے کے حالات اس کو بتاتی ہے کہ مَّاءٍ، تیرا خلق اللہ نے پانی سے کیا ہے۔ یہی وہ حق ترجمان زبان ہے جو بتاتی ہے کہ تو مٹی سے خلق کیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر تیرے رب نے الگ الگ کیے، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر بیٹھ گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کیسے خلق ہوا، اس کی داستان بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے حالات بھی یہ نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور نبی جب نبی مبعوث ہو جاتے ہیں، اس دور کی خبریں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کے سامنے پہنچائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی اللہ پاک نے نبی پاک کو مستقبل تا صبح قیامت اور بعد قیامت، الی دخول الجنہ الی دخول فی النار، دونوں صورتیں نبی کے جہنم، ان مسلمانوں کے جنت میں جانے کے اور کافروں کے جہنم جانے تک کے حالات بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائے۔ تو یہ کیسی باتیں ہیں کہ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ ترجمان ہے حق کی، اور اس کے اندر جو رسول فرما دیں وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کے بارے میں خبریں دیں اور بتایا کہ کیسے کیسے ان کو ایذا اور دکھ دیے گئے۔ حضرت خبیب غالب بن کے خباب بتاتے ہیں کہ میں آیا رسول خدا کے پاس، ابھی ہم مکہ میں تھے، تو رسول اللہ نے سے میں ملا، اور آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیوار سے یہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آ کر کہا، اللہ کے رسول،
اس قدر سختیاں ہیں، کب ختم ہوں گی یہ سختیاں ہم پر؟ اہل حق گھبرا جاتے ہیں نا، تو پیغمبر نہیں گھبراتا کسی موقع پر؟ اگر پیغمبر ہی گھبرا جائے تو پیچھے سارے ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے یوں ٹیک لگائے ہوئی تھی اور آپ نے دیوار کعبہ چھوڑی اور آگے ہو کر فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ گرم تیلوں میں ڈال دیے گئے، ان کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، ان کے ہاتھوں کے اندر کیل اور میخیں ٹھونک دی گئیں، ان کو آروں سے رکھ کر چیر دیا گیا۔ انہوں تو کچھ نہیں کہا، اتنی بڑی ازمائشیں، تمہیں تو بھی ازمائشیں کوئی نہیں آئی۔ چپ ہو گئے۔ یہ پچھلی خبر ہے، ماضی کی خبر نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ یہ ایک مثال دے کر چپ ہوتا ہوں۔ اگلا مرحلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت خبیب کو کفار نے گھیر لیا اور آپ علیہ السلام کہ اس ساتھی کو حرم سے باہر لے جا کے سولی پر چڑھانے کے لیے 50 نیزہ برداروں نے نیزے تانے، اور آپ کے جسم اقدس کے اندر، اس سے پہلے کہ اس کے جسم کے اندر وہ نیزے جاتے، اس نے کہا اللہ میرا سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور حضور کو نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک السلام یا خبیب، اوے خبیب وعلیک السلام، روئے حضور، فرمایا میرا خبیب شہید کر دیا گیا۔ یہ نبی کا حال ہے جب نبی اپنے حال میں ہوتا ہے۔ اب نبی کی مستقبل کی باتیں سنو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا مدینہ شریف کی جانب، یہ جو ممبر ہے رسول پاک کا، پتہ نہیں کیسے تم دیکھ کر آتے ہو، میری تو سمجھ سے باہر ہے، میں تو اس پہ محمد عربی کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم پر فتنے آئیں گے، اور اتنے آئیں گے کہ جیسے بارش برس رہی ہے ایسے فتنے آئیں گے تم پر۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش ہے، کہ تمہارے دین پر آزمائشیں آنی شروع ہو جائیں گی، تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ خبریں ہمیں بتائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک بات کا ایک خاص مرکز بتا دیتے تھے کہ یوں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا آئیں گے، لیکن پوری تفصیلات نہیں بتائیں۔ مہدی علیہ السلام کا بتایا بس آئیں گے، نہیں اس کی ایسی تفصیلات حضور نے بتا دی کہ جز بتا کر جاتے رسول پاک، بس ایک اشارہ کیا جاتا ہے اور سمجھا دیا جاتا ہے، بس اتنی سی باتیں ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت حسین کی بھی خبر دی۔ یہ وہی زبان ہے جو انبیاء کے حالات بتاتی ہے، یہ وہی زبان ہے جو خبیب کی زندگی بتاتی ہے، یہ وہی زبان ہے جو کہتی تمہارے گھروں کے اوپر فتنے آئیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نبی کریم کی سب باتوں پہ تو یقین کریں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یقین نہ کریں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا ہے۔ جس آدمی نے چیک کرنا ہے اپنا ایمان اور اس کو امام حسین کا تذکرہ برا لگے، یا لگے کہ یہ کیا ایک فالتو سی چیز ہے، یا لگے اس میں اتنا لمبا جانا کیا ہے، وہ سمجھ لے وہ بندہ منافق ہو گیا، پکا ٹھکا منافق، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی دن رات ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو کر عبادت کرے تو وہ میرے اہل بیت سے اگر بغض رکھتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، منافق ہو گیا۔ وہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے، محراب، شیخ الحدیث بنے پھرتے ہیں، شیخ القرآن ہیں، مفسر قرآن، لینا دینا کیا ہے؟ ان کو اپنے ایمان پہ کوئی زیادہ ہی تقوی کا ہو گیا، حیضہ ہو گیا ان کو تقوی کا کہ ہماری یہ نمازیں ہمیں بخشا لے جائیں گی۔ پیغمبر نے ایسا کیوں کہا؟ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں ساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ باتیں بتاتے ہیں اور ان باتوں کا درمیان کا مرکزی گفتگو حضور فرما جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے گردا گرد گھومتا کیا ہے یہ ہمیں خود اس کے بعد میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس جو سچ کو بیان فرمایا ہے، اس سچ کے زوائد کیا ہیں، اس کے گردا گرد جو اور حالات و واقعات اور وقائع پیش آئے ہیں ہمیں وہ خود ڈھونڈنے ہیں، ان کا سورس ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ان کا تلاش کرنا ہے، اور وہ طریق سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ تاریخ میں بہت ساری باتیں
اس کے اندر ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ہمیں لگتی ہیں کہ یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر اس واقعے کی اصل موجود ہو تو پھر اس واقعے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین ایک شخصیت ہے، یہ سب کو پتا ہے، یہ رسول پاک کا بیٹا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے، یہ نبی کی پیاری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا دل بند ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے، یہ نبی کی آنکھ کا نور ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے، نبی اس سے عشق اور محبت فرماتے ہیں، یہ بھی سب کو پتا ہے، نبی منبر سے اتر کے اس کو گلے لگاتے ہیں، یہ بھی سب کو پتا ہے، مسجد نبوی میں نماز فرض ہے، نفل نہیں، فرض نماز میں رسول کے دوش مبارک پر چڑھ جاتے ہیں، کمرے مبارک پر نبی نماز لیٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی سب کو پتا ہے، یہ حدیثیں ہیں، حدیث تاریخ کی طرف نہیں جانا، کہ کوئی آدمی نہ جائے۔ یہ سوال پیدا کر دیا گیا ہمارے سامنے، امام حسین پہ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی یہ ایک گفتگو چل نکلی ہے اور چلتی ہے اور بڑے بڑے علماء کے نزدیک چلتی ہے۔ امام حسین کو گفتگو اگر ایک آدمی کی گفتگو ہوتی تو چھوڑ دی جاتی نا، یہ تو اس کی گفتگو ہے جس کو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تو اس سے پیار کر کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو اس سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ، یہ اس سے کہا ہے۔ اگر آپ کے دلوں کے اندر امام حسین کے بارے میں کہیں کو کمزوری پائی جاتی تو اس کو سیدھا کر لیں، ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سید اہل شباب الجنہ کہا ہے وہ کسی بنا پر کہا ہے۔ کل ہی میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ امام حسین کو شیعہ اور سنی سینیریو سے نکل کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام حسین کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی سے نکل کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام حسین کو ایرانی اور عربی تناظر سے نکل کر، اس سینیریو سے نکل کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اپنی آنکھ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کا شیشہ چڑھا لیں گے اتنی دیر تک آپ کو امام حسین سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ نبی نے حسین کی تعریف بر بنائے برادری اور ذات اور اولاد کے نہیں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر بیٹے کی بنا پر کی ہوتی تو بیٹا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اس لیے ایرانی اور عربی تناظر اور سینیریو میں رکھ کر نہیں سوچنا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹ جانا، اس لیے شیعہ اور سنی بن کر نہیں سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ نہ عربی کو اجمی پر، نہ شیعت سنی پر، نہ آپ علیہ السلام ذات برادری پر کسی چیز پر رسول نے یقین نہیں دلایا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر گفتگو فرماتے ہیں۔ تو امام حسین کی تین چیزیں اس کے بارے میں بتائیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناقب بیان کیے اپنے بیٹے کے، وہ اس لیے کیے کہ بیٹا کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے گا، جو کوئی کارنامہ اسلام میں سر انجام دیتا ہے اسلام اس کے مناقب ضرور بیان کرتا ہے، اور دلیل اس کی سادی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ صحابہ کو جنت الفردوس کی ضمانت دی، آپ نے ان کو بشارت دی اس بات کی۔ میں پوچھتا ہوں وہ 10 ہیں، باقی صحابہ کرام کو کیوں نہیں رسول پاک نے دی؟ سوال ہے نا، کیوں نہیں دی باقی 10 کو؟ باقی کو ان کو سرزنش کی ہوئی جن کو، تو کیوں نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی تخصیص فرمائے کہ کچھ کام کریں گے۔ اتنے صحابہ 1,24,000 نے مل کے رسول پاک کے ساتھ حج کیا تھا، کہاں گئے وہ سارے صحابہ کرام؟ ان کے نام ہی لے آؤ نا، تو میں مان جاؤں تم سب کو کہ تم اتنے صحابہ جنہوں نے حضور پاک کے ساتھ حج کیا تھا ان کا نام دکھا دیں۔ یہ وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، زیدیہ، جعفریہ، خارجیہ، کوئی بھی آ جائے، مجھے کتابوں میں سے نام ہی دکھا دیں صرف، باقی تو باتیں بات کی، کہاں گئے وہ صحابہ؟ فرمایا نہیں، جو کارنامے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پرومیننٹ اور نمایاں ہوتے ہیں، کہاں ان کے نام؟ کوئی نام نہیں، کوئی ان کی ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا ہوا کہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امام حسین کے کوئی مناقب بتائیں پیار کرنے کے، بتایا یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا رسول اللہ کی ان کے مناقب بیان کرنے کی۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے کی پیدائش پر ہی یہ بتا دیا کہ یہ میرا بچہ شہید ہو جائے گا، اور جبریل امین اور رسول اللہ نے فرمایا ایک دن روئے جب آپ، اور یہ ایک دفعہ نہیں روئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کی شہادت کو یاد کر کے کوئی 13 سے 14 بار روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف راویوں نے مختلف وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا، کبھی حضور کی بیویوں نے، کبھی صحابہ کرام نے، کبھی اہل بیت نے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات نے۔ حضور آپ کیوں روتے ہیں بار بار؟ ایک دفعہ رو لیں بس کریں، اللہ کے رسول بار بار رونے کا کیا جواز ہے؟ جب اتنے صحابہ سے یہ روایت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بار بار نبی روتا ہے یہ نبی کے دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے، جو بار بار نبی کو تنگ کرتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ رسول خدا روتے بات ختم ہو جاتی۔ یہ جو اتنے لوگوں سے روایات مروی آتی ہیں یہی بتاتی ہیں کہ پیغمبر کس قدر غمگین زدہ رہتے تھے اپنے اس بیٹے کے بارے میں۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی وفات اور شہادت، ولادت دونوں پہ آ کر کے نبی نے خود اطلاع دی ہے۔ اس کی ولادت پر بھی خود آ کر نبی نے اطلاع دی کہ میرا بچہ شہید ہو جائے گا، اور میرا بچہ شہید ہو گیا ہے، اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آ کے ابن عباس کے خواب میں دے دی۔ اب کسی کا دل چاہتا ہے ان احادیث صحیحہ کو نہ مانے، ہم کیا کہیں؟ ہم تو شیخ کو نیکو بد سمجھائے جائیں گے، غالب نے کہا تھا۔ ہم تو حضور آپ مانیں یا نہ مانیں، غالب کہتا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ کہتا میں جانتا ہوں کہ نیک بن جانے سے بڑا ثواب ملتا ہے، پر میں اتنا شراب کا اور گناہوں کا رسیہ ہو گیا ہوں کہ اب میری طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد مگر طبیعت ادھر نہیں آتی، کیونکہ نشہ ہو گیا۔ ریالوں کا اتنا نشہ ہے کہ سب جانتے ہیں امام حسین حق ہیں، مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ وہ گڈی جاتی ہے، گھوم گھوم کے جو لے کر جائے وہ گاڑی جاتی ہے ہاتھ سے۔ وہ مدرسہ شریف بند ہو جاتا ہے جس کے چندوں اور فلوسوں سے یہ چلتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے۔ وہ ٹوپیاں بائیں کبائیں فری کے حج عمرے، آپ کو پتا ہے؟ اور ان کو بھی کیا پیغام آیا ہے؟ سنا پیغام؟ کہا آئی لو کنگ، لیکن 2 دن نہیں چل سکتے، ٹرمپ کہتا میرے بغیر۔ کفار نے یہاں تک کہہ دیا جب آپ کے بزرگوں کے بھی ابے پیچھے بیٹھے یہ کہتے ہیں خدا بنائے بیٹھے ہیں جن کو، تو وہ پھر آپ کا ایمان کیا چیز ہوئی؟ یہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کرنے کو حق جانے۔ اچھا، دوسرا طریقہ کار ان کا کیا ہے؟ دوسرا یہ ایک نئی واردات ڈالتے ہیں کہ ہم امام حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پر یہ بتائیں کہ امام حسین نے تو توبہ کر لی تھی، وہ کہتے تھے میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ چلو جی آپ کی بات مانی ہم نے آپ کو، تو پھر امام حسین کی کیا فضیلت ہوئی جس کی وجہ سے آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ پیار تو کسی وجہ سے کیا جاتا ہے، کسی خوبی کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی شخصیت کی کسی خوبی سے ہوتی ہے کہ اس کی بغیر خوبی کی محبت ہو جاتی ہے آپ کو۔ سبحان اللہ، یہ کون سی محبت کی قسم آپ نے پائی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو اس محبت سے ہمیں بھی بتائیں نا، حضرت نا سے آئیں تو صحیح، ہمیں بتائیں تو یہ کس بنا پر امام حسین سے محبت کی جائے جب ان میں خوبی کی کوئی بات نہیں؟ کیا بیٹا ہونا ہی خوبی کی بات ہے؟ بیٹے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بڑے تھے، لیکن اللہ نے یوسف کو ہی کیوں قرآن میں ذکر کر کے سورہ یوسف بنا دی ہے؟ یوسف کے بیٹے تو اور بھی تھے، وَجَسْتَعِنَهُ، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اللہ نے فرمایا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب روتے روتے ایک مشق بن گیا غموں کی اپنے بیٹے کی محبت میں۔ کیسے ہو گیا وہ بیٹا؟ بیٹے تو اور بھی تھے، ابا جی آپ ہمیں دیکھیں، آپ ہمارے پاس بیٹھیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہم آپ کے پتر نہیں؟ اور کہا کہ مجھے یہ ڈر، کہتے ابا جی سٹھیا گئے۔ یہاں تک بیٹوں نے باپ کو کہہ دیا تو سمجھ میں آیا کہ سبھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے آنکھ کے تارے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اپنے پیارے ہوتے ہیں جن کے فضائل بھی الگ ہوتے ہیں اور جن کے مصائب بھی الگ ہوتے ہیں۔ کسی کی زندگی کا غم اپنی زندگی کے غم بنا لینا کوئی وجہ ہوتی ہے جو بنائے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ولادت کی بھی خبر دی۔ یہ بات، اب یہ بات بھی طے ہے کہ امام حسین کا سر کٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، یہ بھی بات پکی پتہ ہے
کہ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے لگایا گیا گورنر ہے، جیسے عثمان بزدار پر سارے اعتراض کرتے ہیں، لیکن حضرت عمران فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہے، کسی صورت میں نہیں اترے گا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے نا، وہ کسی پہ لگا دیتی ہے، تو کیسے وہ اس کا انکار، جو وہ یہ فیل کرے گا وہ اس کے ذمہ جائے گا، اب وہ دانستہ کرے یا نہ دانستہ کرے، چھوڑو اس بات کو، لگے گا تو اسی کے ذمہ، لگایا اسی نے ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو لگانے والا یزید مردود اور پلید ہے، اور اسی نے امام حسین کے اس کے دربار میں سر، اس کا مطلب ہے کہ سر کٹا ہے، اور امام حسین کا سر بغیر تن کے آیا ہے، وہ تن کہاں گیا اور وہ سر کہاں گیا، یہ سوال ہے ہمارا ان ناسبیوں سے اور ان سے جو اپنے آپ کو شیخ القرآن والحدیث والفقہ والتاریخ والتصوف کہتے ہیں، ہمارا ان سے ہے۔ ہمیں امام حسین کا سر بتلاؤ کہاں ہے، وہ جو سر جس کو رسول خدا چومتے تھے، وہ جو تن جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تن کے ساتھ لگاتے تھے، وہ تن کہاں گیا، وہ سر کہاں گیا؟ یشمہ، رسول پاک سونگتے اس سر مبارک کو اور کہتے ہما ریحانتی، یہ میرا حسن اور میرے حسین، تمہیں دیکھنے میں تو لگتے ہیں انسان، لیکن مجھ محمد کے لیے گلاب کے پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں۔ پھول کے بارے میں کبھی تم نے سمجھا ہے پھول کیا ہوتا ہے؟ پھول کو اگر کوئی مسل دے تو وہ پھول کو مسلنے والا آدمی نہیں سمجھا جاتا۔ سونگنے سے راحت محسوس ہوتی ہے آدمی کو، دیکھنے سے چاہت محسوس ہوتی ہے آدمی کو۔ نبی اس کو کہیں کہ اس کو دیکھ کر مجھے راحت اور چاہت ہوتی ہے، آپ اس پھول کا کٹا ہوا سر لا کر عبید اللہ ابن زیاد کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ثابت ہوئی، دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ امام حسین کا سر کربلا میں کٹا اور کوفہ میں لایا گیا۔ سمجھ میں آیا کہ اتنا لمبا سفر کرایا گیا۔ یہ ہر بات کی جزیات کیا ہوتی، اسی بات کے اندر چھپی ہوتی۔ انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں انڈرسٹوڈ، اس کو ہم اپنی عربی زبان میں کہتے ہیں محذوف۔ انڈرسٹوڈ یعنی یہ بات تو سوچی سمجھی اور طے شدہ ہے کہ جب میں نے کھانا کھایا ہوگا جبھی تو الٹی آئی ہے۔ تو جناب آپ نے اپنے اندر جو نسب مقرر کیا ہوا یزید کا، جو آپ دفاع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے اندر ہی کوئی ایسا بغض ہے، سوال ہی بتا رہا ہے کہ جناب کے اندر کیا چل رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ امام حسین کا سر کٹ کے وہاں سے آیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امام حسین کے پھر اہل خانہ یزید کے دربار میں گئے اور اس نے اچھا سلوک کیا۔ اس کا مطلب ہے کوفے سے شام تک اہل خانہ کو بھی لے جایا گیا۔ مانتے تو تم سب کچھ ہو اور منوا بھی ہم لیں گے تم سے، اتنے نہیں، کب اہل سخن مانتے تھے حفیظ، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، ہم تو تم کو منوا لیں گے۔ کہ امام حسین پوچھتے ہیں وہاں پر امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ لوگ کہاں سے امام حسین، یہ خبریں کس نے اطلاع آپ کو آ کے دے دی؟ اطلاعیں تو بیٹا آپ کی بھی ملی ہیں، کسی داعی سے آپ کے ابا جی کو ملی ہوگی اطلاع، تو اس نے آپ کے وجود پہ یقین کر لیا۔ ماں ہی بتاتی کہ بیٹا یہ تیرا ابا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابا ہے، ورنہ ماں کے علاوہ کون سچ بتا سکتا ہے کہ یہ ابا ہے کہ نہیں ہے؟ نہ الٹی سیدھی باتیں کرے۔ اگر امام حسین کو اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کے نسب پر بھی تان ہوگا اور سورس آف انفارمیشن آپ کا بھی مانگا جائے گا۔ امام حسین کے ساتھ جو زندہ بچ جانے والا زخمی تھا وہ حسن بن علی، 2 دفعہ حسن آیا۔ یہ امام حسین کا بھتیجا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے، اور اس کو حسن مثنیٰ تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ حسن مثنیٰ دوسرا حسن، یہ وہ واحد آدمی ہے جو جنگ میں زخمی ہو کر باہر نکل کر بچایا گیا اہل بیت رسول میں سے، اور جوان تھے۔ حضرت امام زین العابدین بوڑھے تھے، اپنے بیمار تھے، اور سامنے پڑے اپنے ابا کو شہید ہوتا دیکھ رہے تھے، لیکن جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ باپ کی جا کر حمایت کر سکتے، اتنی طاقت نہیں تھی۔ خیمے کیا کوئی بہت بہت بڑے امام حسین کی فصیلیں اور قلعے تھے کہ جہاں سے نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا۔ یہاں ایک شہر کا نوجوان لڑکا ہے، ان پڑھ بھی ہے اور جاہل بھی ہے، لیکن دعویٰ علم اس کو اتنا ہے کہ مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں تجھ سے کون درس حدیث سنتا ہے اور کون تجھ سے قرآن مجید سنتا ہے؟ مجھے تو تجھ پہ حیرت ہوتی، تو ایسے سوال کرتا ہے۔ وہاں پر کہتا
ان کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو خیموں میں تھی بیبیاں، نہ خیمے کیا لگے ہوئے تھے، وہ قلعے تھے، وہ ایک چادر سی تو تھی، وہ تمہارے ٹیشو کے خیمے تھے جو اقوام متحدہ نے UN سے یہاں بھیجے تھے، کپڑے کے سادہ سے خیمے تھے، بیبیاں دیکھ رہی تھی، خاندان کٹا جا رہا تھا۔ امام زین العابدین اس وقت شادی شدہ تھے، امام زین العابدین کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، امام زین العابدین کا 5 سالہ بیٹا جن کو بعد میں امام محمد باقر کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ ہی دادا ابو کو کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دادا جان شہید ہو رہے ہیں، پوتا بھائی دادا ابو کو شہید ہوتا دیکھ رہا ہے، چچا شہید ہو رہے ہیں، بھتیجا بھائی بچہ کھڑا دیکھ رہا ہے، ہاں یہ ہے وہ، یہ پاس کھڑے ہیں سارے۔ اب مجھے بتائیں کربلا کے اور لوگوں کو کیا سنا؟ حضرت زینب وہ عورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو جاتا ہے، بعد میں بچہ رسول پاک کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا، جتنے بچے حضرت فاطمہ کے پیدا ہوئے سارے گود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیلے ہیں۔ 2 پتر 2 بیٹیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں فاطمہ کی کھیلی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 2-3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا، ایک کا نام رقیہ تھا۔ نبی پاک کی جب وہ بیٹیاں فوت ہو گئیں، ایک بی بی فاطمہ رہ گئیں، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 2 نواسیاں پیدا ہوئیں تو ان بیٹیوں کے نام پر ان کے نام رکھ دیے زینب اور ام کلثوم۔ خالہ کے نام پر دونوں کے نام ہیں۔ یہ وہ بچیاں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہیں، اور زینب وہ ہے جو ہر منزل پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس زینب نے اپنی آنکھ سے خلافت ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور حضرت معاویہ کا دور اور یزید کی حکومت پوری اپنی آنکھوں سے بی بی زینب نے دیکھی ہے۔ یہ وہ گواہ عورت ہے جو اگر نہ ہوتی تو زینب نہ ہوتی تو کام سارے کا سارا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اس کے بارے میں میں آپ کو 2 ایک شعر سنا دوں۔ مجھے حضرت زینب کے لیے جو شعر ہے وہ مجھے اس سے فارسی شاعر نے کہے، اس نے کہا سرنی در نینوا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود۔ راز راز رہ جاتے اگر زینب نہ ہوتی، کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ زینب نے تو کربلا سے نکل کر پوری دنیا کو کربلا بنا دیا ہے، اور آج تک پوری دنیا کے اندر اس قدر شور و غوغا و ماتم ہے کہ دنیا حسین ادیب بھی لکھتا ہے، شاعر بھی لکھتا ہے، خطیب بھی لکھتا ہے، واعظ بھی بولتا ہے، علامہ بھی بولتا ہے، فہامہ بھی بولتا ہے۔ ضرورت ہے، یہ زینب کا فیض ہے جو پوری دنیا میں اس وقت جاری ہے، اور یہ وہ فیض ہے جو زینب نے شیر فاطمہ محمد عربی کے خون سے اخذ کیا ہوا ہے۔ زینب کی رگوں میں وہی خون دوڑتا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ زینب نے وہ دودھ پیا ہے اپنی ماں کا جس کو سید النساء العالمین کہتے ہیں۔ زینب اس باپ کی بیٹی ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے کہا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسین اور حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پر ان کا بھی جو سردار ان کا باپ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ وہ ہے زینب، اور ہر مقام پر بھائی کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ کہتا کہ سرنی در نینوا موند اگر زینب نہ بود، یہ راز اسی نینوا کے جنگل کے اندر صحراؤں کے اندر رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی، اور کربلا در کربلا می موند اگر زینب نہ بود، اور کربلا کربلا کے اندر رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ چہرہ سرخ حقیقت بعد از طوفان رنگ، پشت ابری از ریا می موند اگر زینب نہ بود۔ کہتا یہ سرخ حقیقت جو ایک سچ ہے، خون سے لکھی گئی ہوئی داستان ہے، یہ بھی پھر کوئی نمود و نمائشی بن کر رہ جاتی اگر زینب اس کی حقیقت نہ آ کر کھولتی کہ بھائی لڑا کیسے، بھائی گرا کیسے، بھائی اٹھا کیسے، بھائی بڑھا کیسے۔ انیس 100 زخم ہیں تنے چاک چاک پہ، زینب دیکھ نکل حسین تڑپ رہتے ہیں خاک پہ۔ زینب نے وہ سرخ رنگ کی زمین کو نمائش نہ بننے دیا، ایک حقیقت بنا کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی۔ چپ ہو سکتی ہے وہ بہن جس کے قلب کے اوپر داغ ہو،
اس کے جب اس بھائی کا جو بڑھاپے میں حق کی آواز کرنے کے لیے وہ چپ ہو گئی ہوگی زینب، وہ نہیں چپ ہوئی ہوگی. اس کا چشمہ فریاد مظلومیت لبے تشنگان در کوئے تفتجا میماند اگر زینب نبود. کہتا کہ اگر زینب نہ ہوتی تو وہ جو پیاسوں کی داستان تھی، جیسے انہوں نے پیاس کاٹی ان 3 دن کی، وہ ریت میں دب چکی ہوئی ہوتی اگر زینب نہ ہوتی. زینب نے وہ پیاس کو اجاگر کیا دنیا کے سامنے جا کر کے حق کے وقت میں مصائب جب آ جاتے ہیں تو کس طرح حق کے لیے ساتھ دیا جاتا ہے. زخمائے زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت از سرز نغمہ و ماند اگر زینب نبود. یہ وہ نغمہ ہے شہادت کا، اور وہ تار چھیڑا ہے اس نے شہادت کا کہ اگر زینب اس کے اوپر یوں کر کے چوٹ نہ لگاتی تو اس تار سے کبھی ساتھ سے آواز ہی نہ آتی. یہ آواز آئی ہے زینب سے. آج دنیا جو حسین کو روتی ہے یہ تار اس سے چھیڑ. در طلوع داغ اصغر استخوان عشق سرخ در گلوع چشمہائی میماند اگر زینب نبود. زینب نہ ہوتی، ہائے ہائے ہائے، زینب نہ ہوتی تو کہتا علی اصغر کی وہ ننھی سی جو مٹھی بھر ہڈیاں تھی نا وہ خاک میں مل چکی ہوئی ہوتی. اس سے اپنے بھتیجے کا جب آ کر دنیا کو سکھایا کہ 6 ماہ کا بچہ میرا بھائی اس کو پیار کر رہا تھا آخری نشانی کے طور پر، اور اپنی اولاد کے طور پر خیمے میں چھوڑ کر جانے والا تھا. ظالم حرملہ نے تیر مارا اور اس قدر مارا کہ بچے کی گردن پہ لگا. تیر کے وزن سے بچہ پلٹ گیا. اتنا ہلکا بچہ چھوٹا سا، کہتا وہ رہ چکا ہوتا. ذل جنا داد خواہی بی سوارو بی لغام. ہائے ہائے، فارسی میں اخیر کر گیا نا. اس سے مرثیہ لکھا امام حسین کا، میں کیا اس کا ترجمہ کرتا کہ ذل جنا داد می خواہی بی سوارو بی لغام در بیابان ہا رہا می ماند اگر زینب نبود. اس سے کہا حسین جب اپنے گھوڑے سے گرا اور گھوڑا ایک طرف کو نکلا نا، اور گھوڑا بھی زخمی تھا اسی قدر جس قدر امام حسین زخمی تھے. تیروں کی تو بارش کی اکٹھے ہو کر سب نے. امام حسین گھوڑے سے اترتے نہیں تھے آپ، تو تیروں کی جب بارش کی تو آپ کا گھوڑا جو تھا وہ گر گیا اس وقت. تو حسین ابن علی اس سے قبل کے گھوڑا گرتا، آپ نے یوں چھلانگ لگائی تو گھوڑا ادھر کو گرا، حسین ادھر کو گرے. امام نے اتر کر جو جنگ کی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. قابو پہ تو ادا آتے تھے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس طرف سے حملہ ہوا علی کے پتر نے علی کی یاد تازہ کرا دی، اس طرف کو رہنے نہیں دیا. پھر امام نے فرمایا کہ وہ پھر گھوڑے کے اوپر سے گرنا حسین کا، وہ ذوالجنا چونکہ ان کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو فرمایا وہ پھر اس کی داد اور اس کا خون میں لت پت ہو جانا، وہ پھر کربلا میں رہ جاتا، پھر کوئی نہ ہوتا. در عبور از بستر تاریک سیلے انقلاب پشت کو فتنہ حامی مانند اگر زینب نبود. زینب نے وہ طوفان اٹھایا ہے، وہ طوفان پھر اٹھایا ہے کہ اس طوفان کو کوئی بندہ روک نہیں سکا. یہ امام حسین کی حضرت زینب کے بارے میں ہے. زینب کو ان لوگوں نے جس طرح سے اس کو چلایا ہے اور جس طرح سے اس کو لے جایا گیا ہے یہ آپ نہیں جانتے. 11 کی پوری رات انہوں نے امام حسین کے قافلے کو وہیں پر. بی بی زینب کیا چپ ہو گئی ہوں گی؟ بی بی زینب کیا چپ ہو گئی؟ وہ اپنے بھائی کا خون دیکھا اور چپ ہو گئی، اور آپ تک کوئی روایت نہیں پہنچی. آپ تک سب پہنچتا ہے. زینب نے آ کر بتایا، حسن مصنع نے بتایا، اور پھر کس نے بتایا؟ آپ جب اس وقت سے جب گرے ہیں تو 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں سوار بن حمیر جابری، عمر بن عبداللہ حمدانی، مرکہ بن سمامہ اسدی. یہ 3 آدمی ہیں جو شدید زخمی حالت میں وہاں چھوڑ دیے گئے، اور تینوں آدمیوں نے بعد میں جو غیر اہل بیت میں سے جنہوں نے بعد میں کربلا کی داستان لوگوں کو جا جا کر سنائی. اور اس میں امام حسین کی ورق گردانی کے بعد وہ بتاتے ہیں، اور یہ میں کیا بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں، ان کے کارنامے، ان کے آپ کارنامے ان کی کتابوں سے پڑھا کریں. یہ ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں. میرے پاس یہ کتاب لکھی گئی عربی زبان میں، بڑے نام دے رہے ہیں اس کو، سیدنا حسین بن علی. ڈاکٹر علی محمد سلابی، ترجمہ پروفیسر جار اللہ ضیاء، سب کا کیا. اب کیا اس میں سے بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے علاوہ جعفر، عباس، ابو بکر، محمد، عثمان، حضرت حسین کی اولاد سے علی اکبر اور عبداللہ، حضرت حسن کی اولاد سے عبداللہ، قاسم، ابو بکر، عقیل ابن ابی طالب، اور عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ بن مسلم، عبداللہ بن جعفر کی اولاد سے عون اور محمد. 17 بندے اس نے گنے ہیں. سب مقتول ہوئے، اور ان سب کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھا. نہ مجھے بتائیں
یہ جو باقی بندے گنے ہیں ان کی بیویاں اور بچے کہاں تھے؟ حضرت عباس جو شہید ہوئے ان کے بیویاں بچے کہاں تھے؟ سارے ہی وہاں پر موجود تھے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بتاتے ہیں کہ امام حسین کی وفات کے بعد وہاں پر 15 آدمی ایسے تھے جن میں بچے چھوٹے چھوٹے بھی ساتھی تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت ہوتے ہوئے دیکھی. بچوں کو ان کی ماں نے کچھ نہیں بتایا ہوگا. سن 47 ابھی گزرا ہے. مجھے تو میری دادی نے ایک ایک بات بتائی کہ کس طریقے سے وہاں پر تاریخ کی قیامت اتری تھی. آپ کی ماں نے نہیں بتائی. اور ابھی وہ زندہ ہوں گے جن لوگوں نے 1857 غدر ہوا, انگریز نے وہاں پر آ کر بغاوت ہوئی, انگریز نے جو کچھ کیا وہ آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے. 2 سال 100 سال آج کے دن میں ہمیں اپنی ہسٹریاں یاد ہیں, تو ان لوگوں کو کوئی یاد نہیں ہوں گی جن کے سامنے سارا کچھ ہوا. 18 آدمی وہاں پر, اور خواتین ان کے اندر کون تھی؟ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم بنت علی. یہاں پر ایک ہے, اس بات کی صفائی ہونی چاہیے. ام کلثوم ایک وہ ہیں, شیعہ نہیں مانتے, یہ حضرت ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی چھوٹی عمر میں ہوگی اور یہ پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. یہ دوسری ام کلثوم ہے جو دوسری بیوی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. اور مجھے یاد ہے یہ خطبہ آج سے کوئی 22 سال پہلے مولانا مرحوم نے اپنے خطاب میں اس کو کلیئر کیا تھا کہ یہ کیسا طریق کے ریفرنسز دے کر کے, یہ 22-23 سال پرانی بات ہے. اس زمانے میں کوئی کم ہی ذوق رکھتے تھے لوگ اس بات کا. یہ تو بعد میں جب پھیلا تو پھر لوگوں نے شروع کر لیا. تو اس زمانے میں وہ خطبے میں انہوں نے اس کو کلیئر کیا تھا. دوسری فاطمہ بنت علی ہیں اور ام حسن بنت علی. حضرت علی کی ایک بیٹی ام حسن ہے اور ایک آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. یہ آپ حضرت علی مرتضیٰ کے 14 بیٹے ہیں اور 18 بیٹیاں امیر المومنین ہیں جو مختلف بیویوں سے اور لونڈیوں سے آپ کی اولاد ہوئی ہے. حضرت فاطمہ کے ہوتے حضرت علی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. اس کے بعد آپ نے نکاح کیے ہیں اور اس کے 7 شادیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 بیویاں مانی جاتی ہیں, جن میں سے 4 شادیاں اور 3 لونڈیاں آپ کی ہیں. اس سے آپ کی اولاد ان کی ہوئی ہے. اس میں فاطمہ بنت علی بھی ساتھی تھیں اور اس کے ساتھ ام حسن بنت علی. جب یہ لفظ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے 2 ہی رہ گئے تھے, ایک حضرت حسین اور ایک حضرت زینب بنت علی. یہ 2 رہے, باقی بیٹیاں ان کی طرف. اور امام حسین کی 3 بیٹیاں تھیں اس وقت, انہوں نے بھی ابے کو وہیں بیٹھا ہوا شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے فاطمہ بنت حسین. اس کی شادی ابھی میں نے جو ذکر کیا ہے نا, حضرت حسن بن علی حسن مثنی امام حسین کے اپنے بھتیجے سے ہی شادی ہوئی ہے. آپ نے اپنے بھتیجے کو یہ بیٹی دی فاطمہ بنت حسین. اور اس کے بعد سکینہ, جس کو سکینہ کہتے ہیں, ان کا اصل نام سکینہ ہے, سکینہ بنت حسین. یہ امام حسین کی بیٹی ہیں. یہ بچی نہیں تھی, شیعہ کہتے چھوٹی بچی تھی اس کے منہ پہ تھپڑ, نہیں ایسی بات نہیں, یہ بھی جوان ہے. اور تیسری آپ کی بیٹی تھی جو آپ نے اپنی ماں کے نام پر اس کا نام رکھا تھا فاطمہ صغرا. کہتے ہیں نا صغرا رہ گئی تھی مدینے میں, نہیں صغرا بھی ساتھ ہی آئی ہے. اور یہ تینوں بیٹیاں, ایک فاطمۃ الکبریٰ, ایک فاطمۃ الصغریٰ. عربوں کے ہاں اس طرح کبریٰ صغریٰ کر کے نام رکھتے تھے, بڑی فاطمہ چھوٹی فاطمہ. اپنی ماں کو نہ بلانا چاہتے تھے. اب تو کوئی بندہ, آپ اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں, دادے کے نام پہ نام ہی نہیں رکھتے آپ. عربوں کے ہاں رواج ہے کہ دادے کے نام پر نام رکھتے. یہ ہمارے میاں عبد الواحد صاحب فوت ہو گئے جنہوں نے یہ مسجد مولانا اسحاق صاحب والی بنائی تھی. ان کو میاں صاحب نے پھر آگے اپنا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الواحد ہی رکھا دادا کے نام پہ. تو دادا کے نام پر نام رکھے جاتے تھے اس زمانے میں. تو اس ماں کے نام پر کوئی رکھتا ہی نہیں کہ میں اپنی ماں کے نام پر نام رکھوں. تو فاطمہ صغریٰ یہ بھی امام. اور 3 پھر عورتیں ایسی تھیں. ایک رباب تھی جو امام حسین کی زوجہ تھی اور علی اصغر کی ماں تھی. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ رباب گئی ہی نہیں, آ گئی واپس کربلا سے پھرتی ہوئی نا, مدینے سے پھر واپس امام حسین کے جہاں شہید ہوئے تھے نا شوہر کے پاس ہی. وہاں لوگوں نے اسے بڑے پیغام بھیجے کہ تو ہم سے شادی کر لے, تو جوان ہے. فرمایا حسین جیسا شوہر نہیں ملنا, محمد عربی جیسا سسر نہیں ملنا. میں محمد عربی کی بہو ہوں, یہ اعزاز میں کس طرح گوا دوں, اگرچہ بیوہ بھی ہوں اور پتر بھی گلے سے ایک ہی تھا, وہ جاتا رہا ہاتھ سے. تو میں اپنے پتر کے لیے میں اپنی یہ افضلیت گوانا نہیں چاہتی. 1 سال تک یہ امام حسین کے وہاں کربلا میں بیٹھی رہی خیمہ لگا کے,
اور کہتی بس اپنی دل میں ٹھنڈا کرتی تھی کہ میں ادھر بیٹھی، نہ پانی پیتی تھی نہ کھانا کھاتی تھی، بس روتی تھی. اور امام حسین نے اس کے بارے میں کہ رباب جو پیار تو مجھ سے کرتی ہے نا، کسی بیوی سے مجھے اتنا پیار نہیں ملا جتنا پیار تو نے مجھے دیا. اور امام حسین کی یہ بیوی وہاں پر موجود تھی. اور دوسری امام حسن کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ام محمد ہے، یہ بھی چاچے کے ساتھ گئی تھی، اس نے بھی چاچے کو وہاں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، یہ بھی وہاں بیٹھی رہی. اور تیسری ام عبداللہ بنت حسن، امام محمد باقر کی والدہ، امام زین العابدین کی بیوی، وہ بھی امام حسن کی بیٹی تھی. حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کی بیٹی لی ہوئی تھی اپنے گھر، جو امام حسن کے ساتھ تھی. یہ وہ عورتیں ہیں جو، اور اس کے علاوہ بیت اللہ وہاں پر کربلا کے اندر ماریہ بنت سعد، زیلم جو زہیر ابن کین کی بیوی تھی، اور ایک کوفی عورت، یہ وہ عورتیں تھیں جو وہاں پر کربلا کے اندر شہید ہوئی ہیں. اب مجھ سے پوچھ لیں، اور انہوں نے کتنے پوچھ لیں مجھ سے، یہ جو 72 تن وہ بندے کٹ کے آئے ہیں ان کے خاندان چپ ہو گئے تھے. 150 آدمی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، 150 آدمی. 72 وہ تھے جو مدینہ سے چلے تھے، بعد میں راستے میں ملتے چلے آئے، وہ سارے لوگ چپ کر گئے کہ ہمارا بندہ مارا گیا اور ہمارا بندہ جی ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. آپ کو میں بتاؤں ایک ایک لمحے کی یزید کو رپورٹ، یہ تو کہتے ہیں نا یزید کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. نعمان بن بشیر انصاری صحابی 12 سال کا تھا جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ہے. یہ آدمی پیسے دے کے انہوں نے گورنر لگایا، صحابی ہے انصاری ہے، اور کوفے پہ لگایا. اس کو ہٹایا صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ امام حسین کی پارٹی کے ساتھ نرمی کرتا تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو پارٹی کے ساتھ نرمی کرتا ہے اس ڈی ایس پی کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اس کی جگہ اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو لگایا گیا کہ جا کے کوفہ سنبھال لے سارا، اور اس نے جا کر ابن آگے شمر کو لگایا اور سب کو لگایا. یہ باتیں کہاں یہ چھپاتے پھریں گے، یہ کسی صورت میں نہیں چھپا سکتے. اور میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ، اور انہوں نے کربلا کے بتاؤں کیا کیا ہے، انہوں نے کربلا کے وہ جتنے سر تھے نا سارے بڑے بڑے سرداروں نے آپس میں بانٹ لیے سارے، کوئی ایک سر تھوڑی تو کیا. امام حسین کا تو سر جو ظالم کاٹ کے لے کے گیا وہ تو لے کے گیا نا، اس کی بیوی نے تو گالیاں دی نا کہ ظالم لوگ مال و دولت لے کر آئے، تو حسین کا سر لے کے آ گیا گھر میں. اور اس نے جب مختار کا دور آیا تو اس نے اپنے شوہر کو خود پکڑوایا کہ وہ ٹوکری کے نیچے چھپا بیٹھا ہے جی، مرغی کی ٹوکری کے نیچے چھپ گیا، فوج آتی دیکھے. پھر مرغوں کی ٹوکریوں کے نیچے ہے نا کمر میں درد ہو جاتا ہے، باہر بھاگ جاتے ہیں، پھر آتے نہیں ہیں، باہر جا کے ناچتے ہیں، یہاں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ اس طرح ہی ہوتا ہے، جب ظلم کرتے ہیں نا اس وقت ان کو کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت ہو جاتے ہیں اندھے. تو بنو کندہ کا سردار قیس بن الاشعث تھا، یہ وہی قیس بن الاشعث ہے جس کی رشتہ دار حضرت امام حسن کی بیوی بنی، اور اس نے امام حسن کو زہر دیا، بیوی نے زہر دیا امام حسن کی، اور یزید سے شادی کرنے کے لیے دیا. اور یزید کے ابا جان نے اس کو پیشکش کی کہ 3 لاکھ دینار اور ساتھ یزید کی شادی. جب وہ زہر دے کے بعد میں کہتی میں زہر دے دیا، کہ تیرے ساتھ کون شادی کرے، حسن جیسا شوہر نہیں چھوڑا، میرا پتر چھوڑے گی، چل نکل یہاں سے. یہ کام ہوئے ہیں جی. یہ اس کے پاس 13 سر تھے. اور بنو حوازن کا سردار جو شمر تھا، یہ حضرت علی کا سالہ بھی تھا شمر. دیکھو اور بھائی جان جب کہتے ہیں رشتہ دار، یزید جی رشتہ دار تھا، یہ اس کو اپنے بانجے، اس کے بانجے تھے حضرت عباس، نہیں عباس ابی الفضل عباس، جس کی جوانی پہ حسین کو مان تھا. 6 بھائی تھے یہ سارے، 6 بانجے کربلا میں آئے اور اپنے بانجوں کے لیے پروانہ لے آیا امان کا کہ جناب ان کو معاف کر دے سلطانی. انہوں نے کہا لے کر آئے بانجو میری طرف آ جاؤ. اس نے کہا حیا کر، اپنے بھائی کو چھوڑ کر تیرے جیسے ظالم مامے کے ساتھ ہم ہو جائیں، کیا تو ظلم کماتا ہے. شمر کے پاس 12 سر تھے، 6 تو اپنے بانجوں کی لے کر گیا نا، یہ سر لے کر گیا، بانٹ لیے. پولیس والے ہوتے ہیں نا تو آپس میں کہتے ہیں اور یار یہ جو چوری ہوئی ہے نا اس میں ڈاکو پکڑے کہ میرا بھی جفا شپا ڈلوا دو، کوئی ترقی ہو جاتی بندے کی. انعام لینے کے لیے وہاں پر پہنچے. اور بنو تمیم نے 17 سر، بنو اسد نے 17 اور بنو مزدج نے 6 اور دوسرے قبائل نے سب نے مل کر 13 سر لیے. اس لیے کہ تاکہ یزید ابن زیاد کو پیش کر کے انعام حاصل کر لیں. یہ سر کٹ کے جا رہے ہیں جی، حسین کا سر تو پکا کٹا آگے، اور قافلہ لے جایا گیا. اس طرح کے آگے آگے سر ہوں گے، پیچھے پیچھے مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچے ہوں گے. ابے کا سر کٹا ہے. علی اصغر کا تو ساری نہیں کاٹا نا،
اس کو تو ویسے ہی دفن کر گئے, چھوڑ گئے اس کو. شاعر لکھتا کہ اس مظلوم دا حال سناواں جڑا پیدل ٹر نہیں سنگیا. سرائکی میں بتاتے ہیں نا, سنگیا سکیا کے معنوں میں آتا ہے. تو میں کہ اس مظلوم دا حال سناواں جڑا پیدل ٹر نہیں سنگیا, جڑا ماں کو ماں نہیں آکھ سکیا کہ میں امت کو لو پانی منگیا. اپنی بیچارگی سے پانی مانگا تھا اس نے. ماں کو تو امی جان ابھی کہنے کے قابل نہیں ہوا, لیکن پیاس سے زبان باہر آ گئی تھی, پانی مانگ لیا نا. جڑا ماں کو ماں نہیں آکھ سکیا کہ میں امت کو لو پانی منگیا. او دے خون دے وچ بطول دے بچڑے چاہ اپنی ریش نو رنگیا. او دی لاش آوارہ بند وچ رہ گئی جدوں کو ماں دا محمل لنگیا. ماں بندی ہوئی اوپر جا رہی تھی, پتر کا وہاں پہ جنازہ پڑا ہوا رہ گیا. آپ کو کیسے سنائیں ان کی داستان؟ یہ بدبخت ہیں, ان کے دل میں کساوت قلبی آ گئی, اور یہ کوئی نئی شے نہیں ہے. حاجی نمازی جو زیادہ ہو جاتے ہیں یہ زیادہ ظالم ہوتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, ان کے متھوں کے محراب اور ان کے جلے اور ان کی باتیں تسبیحاں نہ دیکھے, اندر ان کے سنگ دل انسان ہے. رسول پاک کے پاس آ گیا اقرا بن حابس, کہنے لگا امام حسین کو رسول پاک چومے, پیار کریں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کہتا میرے 10 پتر ہیں, میں نے تو کوئی پیار نہیں کیا, آپ بڑا چومتے ہیں اس کو. رسول اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول نے وہ جواب دیا جو تا صبح قیامت کے لیے میرے تمہارے لیے ایک نشان. فرمایا تیرے دل سے اگر اللہ نے رحم اٹھا لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اولاد کو پیار نہ کرنا, ان کو چومنا, ان کی باتوں سے پیار مزے نہ لینا, کھیلتے کودتے نہ دیکھ کے خوش ہونا, تیرے دل سے اگر اللہ نے پیار. یہ تو صحابہ کے دل کی, آج صحابی تھا یہ بندہ بھی, صحابہ کے دل کی حالت اتنی سخت ہو جاتی تو آپ کے دل کی حالت ان شیوخ الحدیث کی, ناسبیوں کی کس طرح نہیں ہوگی؟ یہ تو بڑے, وہ تو حضور کی محفل میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں نبی کو کہتے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اس سے کیوں پیار بچوں سے کر رہا ہے, حسین سے کیوں پیار کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ اسی نسل سے لگتے ہیں مجھے. وہ ایک جو ہے نا خارجی, یہ خارجی صحابہ بھی تھے. رسول پاک کے سامنے ایک آ گیا, نبی پاک مال غنیمت بانٹ رہے تھے, ایک اٹھ کھڑا, محمد عدل کر. یہ بخاری شریف ہے, یہ نہیں پڑھنی, بخاری نہیں پڑھتے. بخاری پڑھنے سے تو بخار آتا ہے ان کو, رفع دین پڑھتے ہیں. کہ عدل کر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے مجھ سے کہتا ہے عدل کر, میں محمد خدا کا رسول اگر عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ ضرور سے زیادہ متقی ہو جاتے ہیں. باقی ان کے اندر کھاتے سارے پول کھول لینا تو پتہ چل جاتا ہے کتنے کے متقی ہیں. ان کی براؤزنگ چیک کر لیا کریں کتنے کے یہ متقی ہیں.